अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 29 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक आर्यान सागर। वो एयरपोर्ट से निकल कर गाड़ी में आ बैठा जब दारिम सहगल ने उससे हाथ मिलाया। वो चुपचाप बिना कुछ कहे से हाथ मिला चुका था। स्टोन मैन, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जैसा मैं चाहता था वैसा ही तुम बन कर लौटे हो। गुजरे वक्त ने दारिम साइकिल को मज़ीद पावरफुल बना दिया था, जबकि आर्यान सागर को कोई देख लेता तो पहचान ना पाता। उसके वजीहा चेहरे पर स्पाट तासरात, उसके हाथों की मजबूती जहाँ पर कई जख्म के निशानात मुंदमिल हुए अपने आसार छोड़ चुके थे, उसकी तवाना बाजू गर्ज वो आर्यान सागर का एक नया रूप था। एक जज्बात एहसास से आरी शख्स जिसे देख कर ही मुकाबिल सहम जाए। इन चंद सालों में वो गन चलाना, चाकू इस्तेमाल करने के तरीके, कत्ल के कई तरीके, गज़ की दुनिया का हर काम सीख कर अब सबसे बढ़कर खुद को सख्त जान बनाए लौटा था। वो नर्म दिल इंसान से एक पत्थर दिल आर्यान सागर बन चुका था, जो मुकाबल को अपने एक बार से खाक में मिला सकता। और वापस आने का मकसद सिर्फ अनम की रिहाई थी। उस दिन के बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। पल पल वो बहन की सूरत, उसकी खैरियत जानने के लिए तड़पा था। ये सारी ट्रेनिंग उसने सिर्फ अनम की रिहाई की वजह से ली थी। अपनी बहन की हिफाजत के लिए उसने अपने जिस्म पर हर जख्म, हर वार सहा था, हर तकलीफ काटी थी, आंसू बहाए थे और फिर इन्हें आंसुओं को अपनी आंखों में जमा दिया था, कभी ना बहने के लिए, कभी ना कमज़ोर पड़ने के लिए। और आज वो प्रोफेसर आर्यान सागर नहीं, दारिम सैगल का बनाया गया आर्यान सागर था। एक रिपोर्ट जो सिर्फ हुक्म की तामील करना जानता था। मुझे मेरी बहन से मिलना है, उसके दो टोक अंदाज पर दारिम तंजिया मुस्कुराया था। मिल लेना, लेकिन अभी तुम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारो, कुछ दिन इंजॉय करो, फिर तुम्हें दोबारा वापस आना है कभी ना जाने के लिए। गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, लेकिन दारिम और आर्यान को जैसे कोई परवाह नहीं थी। उसे खुद से वहशत सी होने लगी। आज मैं तुम्हें अपने बेटे से मरवाने वाला हूँ, जो उम्र में तो तुमसे काफ़ी छोटा लेकिन दिमाग में तुमसे कई साल बड़ा है। और जानते हो, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाऊँ। आज तक मैंने अपने किसी पार्टनर को अपने बेटे का नहीं बताया, लेकिन अब मेरा तुम पर एतबार करने को दिल करता है। गाड़ी एक वला के सामने रुकी तो वो चुपचाप बाहर निकल आया। दारिम की बातों में से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो चंद साल पहले ही अपना सब कुछ दान कर चुका था। परवाह थी तो एक बहन की, जो न जाने किस अंधेर नगरी में कैद थी। घर वालों ने भी कभी उसका जिक्र नहीं किया था। उसने अपनी सच आमद आंखों से पूरे वला पर नजर डराई। आज वो अंदर दारिम साइकिल अंदर बढ़ा। आर्यन उसके पीछे चलने लगा था। लाउंज में कम उम्र शख्स को देखकर वो दोनों रुक चुके थे। सादान, जो इनके इंतजार में था, फौरी खड़ा हुआ। ये मेरा शेर, मेरा बेटा मिस्टर सहगल है। दारिम सहगल ने बाहें फैलाई तो वो दारिम सहगल के गले आ लगा। इसकी ग्रे आंखों में कोई जज्बा नहीं था, जैसे एक रोबोट हो जो गम का गुलाम हो। यही हालत तो आर्यन की थी। ये मेरा बेटा है मिस्टर सहगिल, और ये आर्यन सागर है जिसे मैंने कोयले से हीरा बनाया है। सादान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसने चुपचाप थाम लिया। पहली मुलाकात थी जो इन दोनों की हुई थी। एक जाप की खातिर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आशायान को देखो, जिसने बाप की साख संभाल कर अपना कारोबार आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। शहर में अपना सागर विला बना चुका तुम वहाँ सुल्तान, क्या कमाया, कितना नाम बनाए सिवाय एक एएसपी के। और आर्यन बाहर के ममालिक में अपना नाम बना रहे, जो तुम जैसे एसपी को जेब में लेकर घूमता है। हमेशा की तरह वही बहस थी, वही दुत्कार थी, जो वहाज को मजीद बागी बनागी थी। उसको पछतावा होने लगा था कि वह यहाँ क्यों आया था, जबकि तबीयत दरवाजे के करीब खड़ी थी। लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैंने तुम्हारा और अनम का रिश्ता कई साल पहले तय कर दिया था, और जल्द ही मैं तुम्हारी शादी का सोच रहा हूँ। इसी के साथ ताबीर को भी भुगता दूंगा। अनम के साथ आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? जानते भी हैं वो नकचड़ी लड़की मुझे एक आंख नहीं पाती, और अमेरिका जाने के बाद इसका दिमाग मजीद ख़राब हो चुका होगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। एक ज़िंदगी का अहम फैसला था जो कमाल मलिक बिना सोचे समझे उसे बताए कर चुके थे। ताबी आपी, क्या हुआ? आप इससे पहले सनम कुछ बोलती, ताबीर ने इसको खामोश होने का इशारा दिया। जो आप सोच रहे हैं वो कभी नहीं होगा, और इस बदतमीज़ बददिमाग लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। आगे कौन सा तुमने कभी मेरी बात मानी है? तुम और ताबीर हमेशा से मेरे खिलाफ रही हो। हरीम की शादी पर भी तुम बेगानों की तरह शामिल हुए थे, तब भी मैं खामोश रहा। पनम के रिश्ते पर भी तुम्हारी हथधर्मी जिद ने मुझे ये जता दिया कि मेरा फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अहमियत का हामिल नहीं है। किसी अच्छी लड़की का इंतखाब करते तो मैं मान भी जाता, लेकिन बाहर की आबो हवा में वो मज़ीद बिगड़ गई होगी।
اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، چچا چچی کو تو جیسے بیٹی کی پرواہ ہی نہیں اور میرا باپ سب فکرے پالے بیٹھا ہے۔ تبیر صنم کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ تابی آپی وحاج بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے سال ہو گئے انم آپی تو یہاں آئی بھی نہیں، پھر وحاج بھائی کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ صنم کے انداز میں ناگواری تھی۔ بھائی انم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اسی لیے کہہ رہے۔ تابیر نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ غصیلے تاثرات سے جائے وہیں سے واپس چلی گئی، جبکہ تابیر تھکی ہاری سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وحاج تابیر کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ بابا نے ہمیشہ میری پڑھائی، میری جاب کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھا ہے۔ نہ جانے انہیں شایان اور آریان میں کون سی خوبیاں نظر آتی ہیں جو وہ مجھے ہمیشہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے دولت کما رہے ہیں اور میں اپنے فرض کو فوقیت دیے ہوں۔ بھائی صنم نے آپ کی باتیں سن لی تھی، تبھی سہمی سی بولی۔ بھاڑ میں جائے وہ فتنہ پرور لڑکی، وہ کون سا اپنے بہن بھائیوں سے کم ہے؟ اور وہ انم، میں بابا کو نہ جانے کون سے سرخاب کے پر نظر آ رہے ہیں جو مجھے اس سے باندھ رہے ہیں۔ تمہیں تو شہر میں جا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی اور اسے امریکہ بھیج دیا، وہاں سے جھٹک کے رہ گیا۔ اور ایک بار پھر صنم دروازے میں کھڑی دانت پیس کر رہ گئی۔ وحاج مڑا تھا جب اس کی نظر دروازے میں گئی۔ تم ایسے ہی سب کی باتیں سنتی رہتی ہو۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا، وہ وہاں سے بھاگنے کے پر توڑنے لگی جب وحاج اسے پکڑ چکا تھا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں کہ کسی کی کان لگا کر باتیں نہیں سنتے؟ بھائی چھوڑ دے، تبیر بھاگ کر آگے اور صنم کو وحاج سے آزاد کروایا تھا۔ آپ میری انم آپی کو ایسے نہیں کہہ سکتے وحاج بھائی، وہ چیخ کے بولی، جبکہ وحاج کا دل چاہے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مار دے۔ بیجا لاڈ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی سر چڑھا دیا تھا۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، میرے ہاتھوں مر نہ جانا، وہ اسے دور دھکیلے بولا اور اپنے بالوں کو جکڑے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ تبیر بے بسی سے کھڑی رہ گئی تھی۔ کچھ دن پرسکون گزرے تھے جب آریان ساگر نے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی اور شایان نے شہر میں اپنا ولا بھی مکمل کروا لیا تھا۔ گھر میں گویا خوشی کا سما بن گیا تھا۔ وہ اپنوں میں آ تو گیا تھا لیکن دل و دماغ جیسے کہیں اور تھا۔ سب خوش تھے لیکن تابیر کے چہرے پر اداسی پھیلی تھی۔ وحاج اس خوشی کے موقع پہ موجود نہیں تھا۔ آریان جب واپس آیا تو سب جیسے اس کو دیکھ کے حیران رہ گئے تھے۔ حیران تو شایان بھی ہوا تھا۔ ہنستا کھیلتا آریان ساگر اس وقت انتہائی سنجیدہ تھا۔ ان چند سالوں میں وہ آریان سے بات کرتا تھا لیکن اس سے مل نہیں پاتا تھا اور آریان بھی کم ہی بات کرتا تھا، جو اس کی دارم سائیکل کے خاص آدمیوں کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ تایا ابا میں آریان کے آنے کی خوشی میں ولا میں ایک پارٹی رکھی ہے جہاں میرے کچھ دوست احباب بھی آئیں گے اور انم بھی وہیں آ جائے گی۔ اس کی فلائٹ کچھ دن بعد کی ہے۔ اس سے پہلے ہم سب اگر ولا میں چلیں تو کیسا رہے گا؟ انم کی تم سے بات ہوئی ہے؟ آریان حیران ہی تو ہوا تھا، اس نہج پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شایان متعجب ہوا۔ نہیں ہوا تو کچھ نہیں، لیکن اس نے مجھے آنے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ بھی کچھ دن اپنے پیپرز میں مصروف ہو گئی تو نمبر آف رہے گا۔ آریان بدقت بولا۔ ہاں پرسوں ہی بات ہوئی تھی، پھر اس کا نمبر بند ہے۔ آریان حیران رہ گیا تھا، یعنی دارم سائیکل نے صرف اس سے انم کی حقیقت چھپائی تھی، باقی سب سے وہ رابطے میں رہی تھی اور اب دارم سائیکل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر آتے ہی اس نے دارم سائیکل کا نمبر ڈائل کیا۔ میری بہن کہاں ہے؟ وہ میری فیملی سے کیسے رابطے میں ہے اور تم کہتی ہو کہ وہ تمہارے پاس ہے؟ اس نے یخلق سوالات کی بوچھاڑ کی۔ فون کال پر تو کوئی بھی بات کر لیتا ہے، اور تمہیں کیا میں پاگل لگتا ہوں کہ میں تمہاری بہن کی سب سے ملاقات کرواتا رہتا یا پھر ان کی بات کرواتا اور تمہارے غائب ہونے کی خبر پر تمہاری فیملی خاموش رہتی؟ وہ تو اسی دن ہی اس کی تلاش شروع کر دیتے جس دن تم لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا۔ انم نے ان سے بمشکل 3 یا 4 مرتبہ بات کی ہے، وہ بھی تب جب ویڈیو کال کی گئی تھی۔ آریان نے جبڑے بھینچتے، وہ شخص اس حد تک شاکر تھا۔ اب تو میری بہن کو رہائی دے دو دارم، میں ہر وہ کام کروں گا جو تم کہو گے، لیکن مجھے میری بہن واپس لوٹا دو۔ وہ آج پھر بے بس ہوا تھا۔ انم کی شکل دیکھنے کو وہ ترس گیا تھا۔ لاڈلی بہن تھی، اپنے ہاتھوں میں اسے کھلایا تھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان اندھیری راہوں میں بھٹک جائے گی۔ چند دن میں وہ تمہارے پاس ہی آ جائے گی، فکر مت کرو۔ تمہاری فیملی کی میں نے ساری خبر رکھی ہوئی ہے۔ انہیں ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ ان سے انم نہیں کوئی اور بات کرتا ہے۔ کب اور کیسے؟ وہ مزید بولتا جب کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ سختی سے لب بیچ کے رہ گیا اور واپس مڑا۔ جب شایان کو دیکھے وہ گھبرایا۔ کیا ہوا آریان، تم الجھے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، سفر کی تھکاوٹ ہے۔ اپنی وجہ سے شایان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ یہ حقیقت کبھی عیاں کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر تم ریسٹ کرو، کل ہم صبح ہی نکل جائیں گے۔ صنم وغیرہ شاپنگ بھی وہیں سے کر لیں گی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں بالکل تیار ہوں، جب کہو کہ چلا جاؤں گا۔ پھر مجھے دوبارہ اپنی جاب کی وجہ سے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن جب تک یہاں ہو تم ہمیں ٹائم دو گے؟ آریان فرتے جذبات سے اس کے گلے جا لگا، جبکہ شایان کا چہرہ سپاٹ ہونے لگا تھا۔
आर्यन भाई, मैं वो ड्रेस ले लूँ? ताबीर के मासूमाना सवाल पर आर्यन मुस्कुराया था। पूछ क्यों रही हो? इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, वो झीम गई थी। जबकि सनम और शायान दूसरी तरफ जा चुके थे। ठीक है, मैं फिर ये देख के आती हूँ। वो खुशी खुशी आगे बढ़ी, जबकि आर्यन की आंखों में नमी बढ़ी। सिर्फ चंद दिन थे इसके पास, फिर वो अपने प्यारों से हमेशा के लिए जुदा हो जाता। काफ़ी देर वो वहीं खड़ा रहा, जबकि ताबीर वो रेड ड्रेस देखने में मगन थी। मैम, ये आप ट्राई करेंगी? सेल्स गर्ल उसके पास आई तो वो घबराई थी। कभी इन मॉल्स में आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मतलब? सेल्स गर्ल ने हैरत से उसे देखा। हुलिये से तो वो किसी अच्छे घराने की लग रही थी, लेकिन जिस तरह उसने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था वो सब उसे कुछ अलग ही लग बना रहा था। और सेल्स गर्ल समझ गई थी कि वो किसी गाँव से आई है। मतलब ये कि अगर आप इसे पहनकर चेक करना चाहती हैं तो आप चेंजिंग रूम में जा सकती हैं। वहाँ पहनकर आप साइज़ वगैरह चेक कर सकती हैं। सेल्स गर्ल के बजाय एक मर्दाना गंभीर आवाज़ सुनती वो पहले हैरान, फिर खौफज़दा और फिर शर्म से सुर्ख हुई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो ऊंचे लंबे शख्स को देखकर वो चंद कदम पीछे खिसकी। इसकी ग्रे आंखों में सर्दपन था। वो मज़ीद सहमी थी। आप इनके साथ हैं? सेल्स गर्ल ने भी हैरत से इस शख्स से पूछा। नहीं, मैं इनके साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। तबीयत बुरी तरह घबरा गई थी, जबकि सादान की नज़र उसके सहमे चेहरे पर जम गई। साख्त पड़े दिल में हलचल तो नहीं हुई, लेकिन नज़र इस पर से हट नहीं रही थी। शायद इस लड़की की मासूमियत थी जो सादान साइकिल की नज़र को बांध गई थी। जी, मैं इनके साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी सिस्टर के साथ आया हूँ। वो इधर देखें, मेरी सिस्टर वहाँ खड़ी है। सादान ने बाजू सीधा की उसकी तवज्जो रेहान की तरफ दिलवाई, जहाँ वो एक नौ उम्र लड़के के साथ खड़ी थी। लड़के का रुख दूसरी तरफ था। तो फिर आप उनसे क्यों? सेज का सवाल करना चाहती थी, पर फिर रुक गई थी। क्या हुआ ताबीर? इतने में आर्यन भी वहीं आ चुका था। उसने सादान को देखा तो ठटका था, जबकि हैरत ज़दा तो सिदान भी हुआ था। लेकिन अगले ही पल उसने अपने तासुरात दुरुस्त कर लिए थे। कुछ नहीं आर्यन भाई, वो मैंने ये ड्रेस लेना था तो ये कह रही थी कि ट्राई कर लें, पर मुझे नहीं करना और अब लेना भी नहीं। घबराओ नहीं, मैं कहता हूँ इसे। उसने ताबीर को हौसला दिया। आप इनके साइज़ का पैक कर दे और तुम आओ मेरे साथ। वो सादान की वजह से वहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहता था। ताबीर सदान को देखती आगे बढ़ी, जब सामने से आते यजदान से टकराई थी। इत्तेफाक था, ये किस्मत का कोई इशारा कि वो दोनों से आज ही के दिन टकराई थी। लेकिन एक शख्स की नरमी ने भी उसे सहमाया, जबकि दूसरे की बदतमीज़ पर वो कुड़ कर रह गई। उफ्स फुलिश कर बैग्स उसके हाथ से नीचे गिरे, जबकि ताबीर का पाँव भी मुड़ गया था। वो झिंझला कर बोला, ताबीर गुड़िया क्या करती हो? आर्यन फौरी नीचे झुका, जबकि ताबीर का सारा वजन पाँव पर आ चुका था। दर्द से उसने लब दबाए, जबकि उसकी आंखें भीगने लगी थी। आर्यन भाई, इनकी गलती है। मामा, मैं तो आपके साथ सामने देखकर ही जा रही थी, वो भीगी आवाज़ में बोली। स्टूपिड गर्ल, सारे बैग्स गिरा दिए मेरे। वो बड़बड़ाता बैग संभालते खड़ा हुआ और ताबीर अपना पाँव दबाते इसी को देख रही थी। यजदान की नज़र इस लड़की के रोते चेहरे पे पड़ी। वो रुक सा गया था। इसका रोया रोया चेहरा जैसे नौफे यजदान जैसे कम उम्र लड़के को भी जकड़ गया था। इसकी बुरी आंखों में उस लड़की की रोई रोई आंखें गड़ कर रह गई। यजदान का दिल शिद्दत से धड़का था। यजदान को अपनी कैफियत अजीब लगी थी। ताबीर अब बिल्कुल ही फ्लोर पर बैठ गई थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं देख सकता हूँ इनका पाँव? वो भारी सी आवाज़ में बोला, जबकि ताबीर ने गसीली निगाह इस पर डाली। इसकी भूरी आंखों में फैला तासर उसे सिमटने पर मजबूर कर गया था। जिस शख्स से कुछ देर पहले मिली थी, उसकी निगाह में वो तासर नहीं था, लेकिन इस शख्स की भूरी आंखें एक बेबाकी थी, एक तपश थी जिसका चेहरा तपा गई थी। नहीं, मैं देख लूँगा, और आप प्लीज़ ध्यान से चला करें। आर्यन ने फौरी उसे टोका था। आई थिंक ज़्यादा गलती इन लेडी की है। ताबीर ने गुस्से से इसे देखा तो उसने शॉपिंग बैग्स थामे ही हाथ बुलंद किए, जैसे सॉरी कहा, और जबकि इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा होने लगा था। वैसे मैं 2 मिनट में इनका पाँव ठीक कर सकता हूँ, वरना यहाँ के लोग ऐसे जमा होंगे जैसे यहाँ कुछ सर्कस हो रही हो। वो आर्यन की तरफ झुका तो आर्यन ने सड़की की तरफ देखा और फिर सर हिला दी। यजदान मुस्कुराते हुए नीचे बैठा और तबीर की आंखों में देखा। दोनों की नज़रें पल तो पल के लिए मिली थी। यजदान को उसकी सी आंखों ने जैसे हिप्नोटाइज किया था, जबकि ताबीर को वो आंखें पुरस्कार लगी थी। पहले उसे लगा कि वो उसका वहम होगा, लेकिन अब दोबारा देखने पर एहसास हो रहा था कि वो आंखें नहायत बेबाक थी। इसके पास खड़ी प्रिहान भी ताबीर को देखकर मुस्कुराई थी। इतने दिनों बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। जसदान ने झुककर उसका पाँव सैंडल से निकाला। इसके हाथों को का लम्स ताबीर को बेकरार करने लगा था। वो पाँव आज़ाद करवा लेना चाहती थी, लेकिन शायद वो शख्स ज़िद्दी था। उसने आंख दबाई तो ताबीर सिटपटा कर रह गई, और इस वक्त वो उसका पाँव ठीक कर चुका था। डॉक्टर से चेक करवा लेना लेडी। यजदान ने सर गोहर और फिशाने की। छोटा सा लड़का था, लेकिन हरकतों में जैसे सबका बाप लग रहा था। ताबीर नाक सिकोड़ कर रह गई। थैंक यू। आर्यन ने ताबीर को अपने सहारे खड़ा किया। यजदान को इसका आर्यन के करीब खड़ा होना नहायत नागवार लगा।
حالانکہ وہ اسی کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی ناگواریت پر تعبیر وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ آریان بھائی چلیں، تعبیر گھبرائی سی بولی، جبکہ اس کے لبوں سے بھائی سنتا وہ پراطمینان ہوا تھا اور ایک بوجھ رکھتا ہوا محسوس ہوا۔ انوسینٹ گرل، ایک نام اس نے تعبیر کو دیا تھا۔ آریان کے سہارے وہ آگے بڑھی جب سعدان قدم لیے ان کے پاس آئے۔ کون تھی وہ لڑکی؟ سعدان کا انداز نہایت چپتا ہوا سا تھا جو نوفل یزدان محسوس نہ کر سکا۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن کافی اچھی تھی۔ یزدان کے سفید چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ اچھی تو تھی، اور مجھے لگتا ہے مجھے اس سے بیٹر لائف پارٹنر نہیں مل سکتی۔ سعدان نے گویا دونوں پر دھماکہ کیا تھا۔ پریحان نے نوفل کی طرف دیکھا جو سعدان کی بات پر مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ بالکل، اب چلیں، دیر ہو جائے گی، یزدان کہتے ہی مڑ چکا تھا۔ وہ سعدان کے سامنے اپنی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ دوسرا دن گزرا اور پھر تیسرا، لیکن یزدان کی آنکھوں سے وہ چہرہ اوجھل نہیں ہوا۔ وہ تو یہاں سے واپس جانے کے لیے آیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جا نہیں پائے گا۔ کچھ تو تھا جو اسے جانے کے خیال سے بے چین کر رہا تھا۔ دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی، اور آج وہ اپنی کیفیت پر جھنجھلا گیا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ بالکنی میں نکل آیا۔ کیا یار، لڑکی تو تھی، اور سعدان بھائی کو بھی وہ کافی پسند آئی ہے۔ اس کے دماغ نے سرزنش کی، نہیں یہ غلط ہے، میں نہیں سوچوں گا، پر دل باغی ہوا بیٹھا تھا۔ وہ اب یہاں کھڑا بھی بیزار ہونے لگا۔ تبھی وہ کمرے سے نکل کر باہر آیا تاکہ پریحان کے ساتھ وقت گزار کر اپنا دھیان بٹا سکے۔ جب اس نے سعدان کو لائبریری میں جاتے دیکھا، یزدان کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا، یعنی وہ اس لڑکی کے حوالے سے بات کرنے جا رہا تھا۔ یزدان کی بھوری آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی۔ اس لڑکی کی روئی روئی آنکھیں یاد آئی تو ایک دل ایک بار پھر بے قرار ہونے لگا، پر دماغ کی سرزنش پر وہ سر جھٹک گیا۔ اگر سعدان کو وہ لڑکی پسند تھی تو وہ سعدان کو ہی ملنی چاہیے تھی، اس لیے وہ بھی لائبریری کی طرف آیا۔ انکل، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اپنی لائبریری میں بیٹھے تھے جب سعدان وہاں داخل ہوا۔ آؤ سعدان، اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ فائلز ایک طرف رکھتے سیدھے ہوئے۔ خیر ہے، آج تم کافی الگ لگ رہے ہو، کسی پریشانی میں الجھے ہو؟ اس کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ تھی۔ میں آئی کم ان ڈیڈ؟ یزدان دروازے کی اور سے اندر جھانکنے پر شوق سا بولا تو سعدان نے پیچھے مڑ کے اسے دیکھا، جو سعدان کو دیکھ کر آگ دبا گیا تھا۔ سعدان سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا۔ آ جاؤ میرے بچوں، ایاز احمد نے کھلے دل سے خیر مقدم کیا۔ یزدان تم جاؤ، سعدان نے دھیمی سرگوشی سے کہا۔ کام آن سعدان بھائی، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ شادی کی بات تو کرنی ہے۔ سعدان کا سفید چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ شادی؟ وہ سعدان کو دیکھے سوال گو ہوئے۔ جی بابا، یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے انہوں نے مال میں ایک لڑکی دیکھی تھی، ان کو دیکھ کر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے اس سے اچھا لائف پارٹنر نہیں مل سکتا۔ کیا سچ میں سعدان؟ کون ہے وہ لڑکی؟ وہ انکل میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ سعدان نوفل کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پایا تو میں نے بتا دیا، یزدان نے کندھے پر ہاتھ رکھے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے سعدان، اور یہی صحیح عمر بھی ہے۔ یزدان کی مام نے تو بہت پہلے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی جلدی یعنی چھوٹی عمر میں کر دوں گی۔ تو بابا میں بھی کر لوں گا۔ یزدان کی گویا دلی مراد بار آئی تھی۔ وہ لڑکی چھن سے نکاح کے سامنے آ گئی تھی۔ شریر، ابھی سعدان کی پسند کو تو جان لینے دو۔ تم بتاؤ سعدان، وہ کہاں رہتی ہے اور کس فیملی سے بلانگ کرتی ہے؟ وہ پہلے یزدان اور پھر سعدان سے مخاطب ہوئے۔ لڑکی بڑی پیاری ہے بابا، یزدان مسکرایا تھا جبکہ سعدان یخلق سپاٹ ہوا۔ انکل کسی گاؤں میں رہتی ہے اور والد کا نام کمال ملک ہے اور بھائی شاید ایس پی ہیں، ابھی نئی جاب ہی لگی ہے۔ مطلب میں ان کے بارے میں جانتا ہوں۔ ایاز احمد جیسے پھر سوچے۔ یہ تو نہیں پتہ انکل، لیکن جو آپ کی خوشی ہوگی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میں ضروری معلومات لے لوں پھر بات کرتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ اور انکل میں کچھ دن کے لیے مری جا رہا ہوں۔ میں بھی جاؤں گا سعدان بھائی، یزدان نے ایک بار پھر غور فشانی کی۔ سعدان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ نہیں، میں ایک سروے کے لیے جا رہا ہوں تو میرے دوست بھی ساتھ ہوں گے۔ ٹھیک ہے سعدان بھائی، میں ویسے بھی اب پریحان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، مسکراہٹ کے سنگ بولا تھا جبکہ سعدان نے بوجھل سانس خارج کیا تھا۔ پاپا، شایان کے ہاسپٹل میں غیر قانونی کام ہو رہا ہے، وہ آرگنز کی سمگلنگ کر رہا ہے اور میں اپنی پوری انفارمیشن کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ پہلے مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، پر مجھے انفارمیشن ملی ہے تبھی یہ کام کرنے پر مجبور ہوں۔ اس نے کمال ملک کو وضاحت دی تھی جبکہ کمال ملک کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ فہاج، اب تم ایسا کرو گے؟ یعنی اب تم اپنے ہی بھائیوں پر شک کرو گے؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں ان پر شک کروں، مجھے انفارمیشن ملی ہے تو میں یہاں آیا ہوں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اور یہ میرا حکم ہے۔ یہ میرا فرض ہے بابا، اور اس میں آپ کی بھی نہیں سنوں گا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم یہ سب جلن میں کر رہے ہو؟ انہوں نے وحاش کو دیکھ کے طنزیہ کہا تھا۔ اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں بابا، اور وہ آپ کا بھتیجا۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟
اس کے دل میں گویا درد اٹھا تھا۔ باپ اس حد تک اسے غلط سمجھے گا، اسے ذرا بھی امید نہیں تھی۔ سمجھنے میں کیا ہے، تمہارے لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم محض انتقام میں یہ قائل ہو۔ کیسا انتقام؟ یہی کہ میں نے تمہارا رشتہ انم سے طے کر دیا اور تعبیر کی شادی شایان سے۔ ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ شایان اور تعبیر کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور میں ایسا کر کے رہوں گا۔ تم اور تمہاری ماں بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو پھر آپ بھی یاد رکھیے کہ اگر ایسا ہوا تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ میں انم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو میں شایان ساگر جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ اپنی بہن کی زندگی کیسے برباد ہونے دوں گا؟ آج پھر صنم جیسے سنگن لینے آ پہنچی تھی، اور آج پھر وحاج کے اس کے بھائی اور بہن کے خلاف زہر اگلنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی، وہ دان پستہ اس کی طرف بڑھا، پر وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ اگلا دن جیسے شایان ساگر کی زندگی پہ پہچان لے آیا تھا۔ اس کے ہاسپٹل پر پولیس ریڈ پڑی تھی اور اسے گرفتار کیا جا چکا تھا۔ وہاں سلطان اسے ہتھ کڑی لگائے خود وہاں سے سب کے سامنے لے کر گیا تھا، جو صنم کو اس سے مزید وحاج اور تعبیر سے نفرت کی وجہ دے گیا تھا۔ اسے جیل میں آئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کی پولیس اسٹیشن کے سامنے دھاوا بول دیا گیا تھا۔ ایس پی وحاج، عوام نے شور مچایا ہوا کہ شایان ساگر کو رہا کرو، اور اگر اسے رہا نہ کیا گیا تو عوام توڑ پھوڑ مچانے میں بھی دریغ نہیں کرے گی۔ پر سر سب ثبوت بھی اسی کے خلاف ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے لگتا ہے یہ کسی کی سازش ہے شایان ساگر کو پھنسانے کی، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو عوام کبھی بھی ایسے پاگل نہیں ہوتی۔ وہ سب لوگ آپ کے گاؤں سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ان سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے کہ وہاں غیر قانونی کام ہوتا ہے؟ کوئی ایک تو مخالف ہوتا ہے، لیکن یہاں تو سب کے سب شایان کی رہائی کے حامی بنے ہوئے ہیں۔ حیران تو وحاج بھی ہوا تھا، یعنی اس نے بے بنیاد شک کیا تھا، اور جس نے انفارمیشن دی تھی وہ بھی غائب تھا۔ وہ کئی بار اس کا نمبر ٹرائی کر چکا تھا۔ وہ دونوں جانب سے دباؤ میں آ چکا تھا، ایک طرف باپ اور ایک طرف عوام، لیکن وہ پوری سچائی جان کر ہی اسے رہا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نمبر پر کمال ملک کی کال آنے لگی۔ فون کان سے لگایا تو کرخت آواز میں سنتا وہ لب پیچ گیا، شایان کو رہائی دے تو وحاج کوئی ایک ثبوت بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ مت بھولو وہ تمہارا ہونے والا بینوئی ہے۔ اس وقت میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں، وہ دو بدو بولا۔ تو پھر میں بھی اپنے تایا ہونے کا فرض نبھاؤں گا۔ انہوں نے فون کاٹ دیا۔ یہاں بھی دارم سیکل نے بنا نظر میں آئے اس نے انفارمیشن دینے والے شخص کو خرید لیا تھا، اور اس میں بھی سادان نے ان کی مدد کی تھی۔ چند گھنٹوں میں شایان ساگر جیل سے باہر آ چکا تھا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اپنے دل میں وحاج کی نفرت و انتقام بھرے وہ واپس آیا تھا، اور ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جانے کا بھی ارادہ وہ کمال ملک پر ظاہر کر چکا تھا۔ نہیں، تم یہاں سے نہیں جاؤ گے، وحاج تم سے خود معافی مانگے گا۔ نہیں تایا ابو، وحاج میرا چھوٹا بھائی اور اس نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے، مجھے معافی نہیں چاہیے، لیکن میں کچھ دن یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں۔ جو بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کا الجھا انداز کمال ملک کو وحاج پر تیش دلا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، لیکن اس گاؤں سے، اس حویلی سے جانے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا، کبھی نہیں جاؤں گا، وہ کمال ملک کے ہاتھ تھامے بولا تھا۔ ایک اور گرہ کمال ملک کے دل میں وحاج سلطان کے لیے پڑ چکی تھی۔